آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی تمام جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ وہ سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ جو ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے 2 بار نکاح فرما چکی ہیں، پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا نکاح ہوا تھا حالہ بن ابی زرارہ کے ساتھ، دوسری مرتبہ نکاح ہوا تھا عتیق کے ساتھ، اور دونوں مرتبہ میں آپ بیوہ ہوں۔ تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام کو آپ نے پیغام نکاح بھیجا۔ کب؟ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب تجارت کا معاملہ تھا، اور اس میں جو میسرہ نے خبر دی کہ کتنی امانت دیانت کے ساتھ پوری مارکیٹ میں، میسرہ کے الفاظ یہ تھے کہ جب مارکیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے تو ہر طرف سے آواز آتی تھی محمد محمد محمد۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارکیٹ کے اندر ویلیو تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول مبارک بھی ہے کہ آپ نے ایک یہودی کو اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہ جب اس نے کہا کہ تم اس پر قسم اٹھا لو تو میں یہ سودا تم سے خرید لوں گا، تو میسرہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کی نا یہودی نے کہ تم قسم اٹھا لو، تو محمد نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم وہ نہیں جو قسم کھا کے سودا بیچے، ہم وہ ہیں جو سچ بول کے سودا بیچتے ہیں۔ تو یہ جو کیریکٹر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کردار سے آپ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت متاثر ہوئے، پھر آپ نے پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے دل و جان سے خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی ان کے ساتھ یعنی کہ آپ نے اپنا بیوی ہونے کا حق ادا کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب ان کی موجودگی میں کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ناصر بھائی کہ کسی اور عورت کے ساتھ آپ نے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال آپ کے ساتھ رفاقت رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور جناب سیدہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اتنا بڑا فرق ہے۔ اور 25 سال آپ کے نکاح میں رہیں سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدہ رقیہ، 4 صاحبزادیاں آپ سے پیدا ہوئیں، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، حضرت قاسم پیدا ہوئے، کل 6 بچے جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور رفاقت کا اندازہ میں کیا لگا سکتا ہوں اور میں کیا بتا سکتا ہوں۔ ناصر بھائی آپ بھی یہیں رہتے ہیں مدینہ شریف میں، آپ نے مکہ شریف کا وہ پہاڑ ضرور دیکھا ہوگا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے وحی کے لیے، ہے نا، غار حرا۔ کتنا حسین پہاڑ ہے۔ اچھا آپ کتنی مرتبہ چڑھے اس پہاڑ پہ؟ میں دیکھیں اتنے ٹائم میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں، اور وہ ہمت باندھ کے وہ نیت کی کہ میں نے لازمی جانا ہے، اور ریسنٹلی ہو گیا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا وہاں پر۔ ناظرین اکرام، یہ ناصر بھائی جو ہے میرے سوال کے اوپر مسکرا دیے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور جو بھی میرے سوال کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے میں خود یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غار حرا پہ وہ کتنی مرتبہ گیا۔ سیدہ کا سب سے بڑا کنٹریبیوٹ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے کہ آپ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر تیسرے دن چوتھے دن اس پہاڑ پر تشریف لے کر جاتی تھی، ہر تیسرے چوتھے دن، اور آپ کے لیے ناشتے دان میں کھانا لے کر جاتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں کھانا دے کر آتی تھی، تیسرے دن جاتی تھی، کبھی چوتھے دن جاتی تھی، اتنا اونچا پہاڑ چڑھ کے جاتی تھی۔ میری مسکراہٹ سے آپ نے اندازہ لگا لیا میں جو کہہ رہا تھا۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی اگر میری اس بات کو سمجھ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین کیجیے روحانی کیفیت آتی ہے، روحانیت آتی ہے، ایمانیت پیدا ہوتی ہے، دل میں تقویت پیدا ہوتی ہے۔ اس سیدہ ایک خاتون ہے، اور آپ کو پتہ ہے خاتون صنف نازک ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ہر تیسرے چوتھے دن کھانا لے کر جانا، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں کھانا لے کے جاتی تو پہلے والا کھانا جو ہوتا نا ویسے کا ویسے تر و تازہ رکھا ہوتا تھا، تو میں عرض کرتی تھی میرے سرتاج تھے کہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، تو آپ فرماتے تھے کہ
مجھے میرے رب نے کھلا دیا پلا دیا, مجھے اس کی طرف رغبت ہی نہیں ہوئی. اندازہ لگائیے. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک واقعہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ذرا اوپر تشریف لے جا رہی ہیں, تو جناب جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو آپ کا پروردگار سلام پیش کرتا ہے, اور آپ کے پروردگار نے کہا کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ آ رہی ہیں, ان کو بھی ہمارا سلام دے دیں, ان کو بھی ہمارا سلام دے دیں, اور اس کے بعد انہیں آپ جب یہ آ جائے تو انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے, اور اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہوا. سبحان اللہ, سبحان موتیوں کا محل. سبحان اللہ. میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا پادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو نثر میں اور نظم میں اس طرح بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ سیما پہلی ماں, سیما پہلی ماں کہف امن و امان, حق گزاران رفاقت پہ لاکھوں سلام, عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ موتیوں کا محل, اس موتیوں کا محل, اس عربی الفاظ کو آپ نے اپنے شعر میں یوں نظم فرمایا کہ منزل من قصب لا نصب لا صخب, ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام. تو اس عظیم شان ہستی کے لیے آسمانوں سے سلام آیا کرتے تھے, اور ان کی زندگی میں ان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کے لیے جو ہے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا گیا ہے.